اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن ہماری بیماریوں، پریشانیوں، غموں اور الجھنوں کا علاج کیسے کرتا ہے۔ شرک کو، بدعت کو دور کرنے کی کیا نسخے بتاتا ہے، اور نفاق جیسی بیماریوں کو کیسے دور کرتا ہے قرآن پاک۔ جن لوگوں کے دل بے سکون ہے انہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ آج بے سکونی ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی معاملہ ہے۔ تو اب ہم جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے اینٹی ڈپریشن کوئی میڈیسن دے دیں، وہ ایپ اٹھا کے آپ کو دے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کچھ اور دے دیتے ہیں، سلیپنگ پلس دے دیتے ہیں آپ کو۔ تو یہ ہمارا علاج جو ہے دنیاوی ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نہ دلوں کو سکون آتا ہے، نہ ہماری روحوں کو قرار ملتا ہے، نہ ہمارے معاملات درست ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو دو چیزوں سے بنایا۔ ہمارا جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، گارے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس باڈی کو بنایا۔ جب ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا مٹی سے، تو اللہ نے اس کی ضروریات بھی مٹی سے پوری کی۔ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، جو ہم پھل کھاتے ہیں، جو ہم اناج کھاتے ہیں، جو ہم ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، جو ہم فروٹس کھاتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے اگتے ہیں نا۔ پھر ہم جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ان جانوروں کی غذا کیا ہے؟ زمین سے آ رہی ہے نا، وہ چارہ اور پٹھے وہ زمین سے حاصل کرتے ہیں نا، انہی جانوروں کا ہم دودھ پیتے ہیں، انہی جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہ ہماری کس چیز کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی؟ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ جو ہمارے جسم مٹی سے بنے تھے ان کو مٹی سے غذا مل گئی۔ اس کے باوجود ہم پریشان ہیں، اس کے باوجود ہم بے چین ہیں، بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ گھر کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے، ہر آسائش موجود ہے، اس کے باوجود دل پریشان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی کسی نے سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ اس باڈی کے اندر ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں۔ وہ روح کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے پاس سے آئی تھی نا۔ جو چیز آئی اوپر سے تھی تو اس کی غذا نے بھی تو اوپر سے آنا تھا، اس کی غذا بھی تو اوپر سے آئی ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسم جو ہے مٹی سے بنا، تو اس کی غذائیں ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پوری کر دی، لیکن جو روح آسمان سے آئی تھی اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی تھی۔ اس کی غذا یہ قرآن تھی، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ جب ہم نے اپنی روح کو اس کی غذا نہیں دی تو ہماری روحیں بیمار اور پریشان ہو گئی، بے کل ہو گئی، بے چینی کا شکار ہو گئی۔ اس لیے انسانوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اب دنیاوی لیبارٹری تو یہ ڈائگنوز نہیں کر سکتی آپ کی روح کو کیا بیماری لگی ہے، یہ تو قرآن ہی ڈائگنوز کر کے بتائے گا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے کہ آپ کو بیماری کیا لگی ہے، آپ کو تو روح کی بیماری لگ گئی ہے، آپ کو تو اللہ سے دوری کی بیماری لگ گئی ہے، آپ نے تو اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ بیماری لگ گئی ہے۔ تو جب روح کو ہم تر و تازہ کرنا چاہیں گے تو وہ روح تر و تازہ ہوگی اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بی کانشیس کہ دلوں کا سکون دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی محفلوں میں، مجالس میں کہیں نہیں ملے گا دلوں کا سکون۔ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہی ہے۔ اسی لیے آپ سب لوگ میری بات سے یقیناً ایگری کریں گے کہ ہم چاہے شادی بیاہ میں چلے جائیں، چاہے ہم برتھ ڈے پارٹیز میں چلے جائیں، اللہ نہ کرے کہیں اور ایسی جگہ پہ چلے جائیں، ہمارے دل قرار کوئی نہیں پاتے۔ ہم ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں شور شرابہ اور ہلہ گلا سب کچھ، لیکن دلوں کو سکون نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جب آپ کسی قرآن کی محفل میں جاتے ہیں، جب آپ کسی ذکر کی محفل کے اندر جاتے ہیں، آپ کو ایک عجیب سی سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے، آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سی سکینت نازل ہوتی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے، پیس فیل ہوتا ہے دل کے اندر۔ کیا وجہ ہے؟ کس کو کس چیز کی غذا مل رہی؟ روح کو اس کی غذا مل رہی ہوتی ہے۔ دیٹس وائی آپ فیل کرتے ہیں کہ میں بڑا ریلیکس ہوں، میرے دل کو بڑا سکون ہوا وہاں جا کر، میرے دل کو بڑا سکون اور فلاں کی تلاوت سن کے، فلاں سے قرآن سن کے میرے دل کو بڑا سکون ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی روح جو تھی وہ سیر ہو گئی، اس کو اس کی غذا مل گئی اس وجہ سے۔ تو آج جو معاشرے کو ضرورت ہے وہ قرآن کی غذا کی ضرورت ہے ہمارے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن والوں کی زندگی کے اندر پرابلمز نہیں آتے، ان کے گھروں کے اندر کاروبار میں نقصان نہیں ہوتے، ان کے بچے جو ہیں وہ ضدی نہیں ہوتے، ان کے بچے نافرمانیاں نہیں کرتے، سب کچھ ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے ویسے قرآن والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ قرآن والے جو ہیں وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پرابلم سے، ان کرائسس سے ان کا نکلنا آسان کر دیتا ہے۔
اللہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ اپنی ذات پہ توکل کو مضبوط کر دیتا ہے، اور ان کو وہ ٹینشنز نہیں ہوتی، وہ گھبراہٹیں نہیں ہوتی ان کو جو عام لوگوں کو ہوتی ہیں جو قرآن سے نہیں جڑے ہوتے۔ پھر وہ ہر چیز میں جو ہے وہ کہتے ہیں حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، میرے ہر غم کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا، میرا تو بس اللہ اللہ بس میرا رب ہے اور میں اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ یہ سینٹینسز جو ہیں آپ کو اسٹرینتھ دیتے ہیں، آپ کو پاور دیتے ہیں، آپ کی ٹینشن سے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ جب آپ اپنا رابطہ تعلق باللہ مضبوط کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، مگر شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہونا ضروری ہے، اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے، اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا ضروری ہے، اللہ کے نبی کو مان کر اللہ کے نبی کی ماننا ضروری ہے، اللہ کے قرآن کو مان کر اللہ کے قرآن کی ماننا ضروری ہے۔ تو پھر ایسے لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ ولی اللہ، اللہ کے دوست۔ اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے اور وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان ایمان والوں کا، اور اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ظلمت اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو نور اور رہنمائی کی طرف، ہدایت کی رہنمائی کی طرف لے آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ ولی بن جاتا ہے ان لوگوں کا۔ تو اس لیے کہا کہ جب بے سکون دل ہے نا، جب وہ قرآن پڑھیں گے نا بے دلی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ کہ دل بڑا پریشان ہے، جب وہ اللہ کا یہ حکم پڑھیں گے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، ان کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے دل کا سکون کس چیز میں ہے۔ پھر جو اپنے آپ کو بے اختیار اور بے بس سمجھتے ہیں انہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ انہیں قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی بات نہیں، تم بے اختیار ہو مگر تمہارا مالک بے اختیار نہیں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، لہٰذا مانگو اس سے، اپنے رابطے بحال کرو، اس کے ساتھ کنیکشن بناؤ، وہ تمہیں ہر چیز سے نکال لے گا۔ دیکھیں کہ جب دنیا میں ہمارا رابطہ کسی پاورفل پرسنالٹی کے ساتھ ہوتا ہے، آج اگر کوئی علاقے کا MNA MPA اگر کسی کا جاننے والا ہے تو وہ کتنا پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے اپنے معاملات کے لیے کہ جی میرا تو دوست فلاں، میں تو اس کو ایک کال کروں گا تو یہ کام ہو جائے گا، میں تو اس سے جا کے بات کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو سوچیں کہ جس کا دوست اللہ ہوگا اس سے تو دنیا والے تھر تھر کانپیں گے، ارے بھائی اس کا تو اللہ سے کنیکشن ہے، اس نے اللہ سے ہماری شکایت کر دی تو کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، کہاں منہ چھپائیں گے؟ اللہ کی پکڑ انسانوں جیسی پکڑ نہیں ہے، اللہ پکڑ لے گا۔ تو جس کا اللہ دوست بن جائے، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مجھے لوگوں کے پاس جا کے جوتے نہیں رگڑنے اپنے، میں نے اپنا ماتھا اللہ کے آگے ٹیکنا ہے، میں نے اس کے جب ہم اللہ کے آگے ماتھا ٹیکیں گے نا، یہ سر جھکائیں گے اللہ کے آگے، تو بلیو می اللہ آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا، اللہ آپ کی عزتوں کو بلند کر دے گا، اللہ آپ کے وقار کو بڑھا دے گا، اللہ آپ کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی بھی نازیب الفاظ اختیار کر سکے، کیونکہ آپ نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہوگا تو اللہ آپ کی پروٹیکشن کر رہا ہوگا اپنے فرشتوں کے ذریعے، اللہ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر جو خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، قرآن ان کو کیا تسلی دیتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، تو اللہ کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے قرآن کے ذریعے۔ پھر اسی طرح سے جن کے ساتھ کوئی نہ ہو انہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک میرے لیے اللہ ہی کافی اور بہترین کارساز ہے میرا رب۔ یعنی کہ ہمیں کوئی کام، کسی حاجت کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں نا کارساز، میں ہوں نا تمہارا کام بنانے والا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیے ہوئے؟ جب ہم قرآن سے جڑیں گے، جب ہم قرآن سے رہنمائی مانگیں گے۔ اگر ہم لوگوں کے پاس جاتے رہیں گے، ہم جا جا کے مولویوں سے پوچھتے رہیں گے، ہم جا جا کے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتے رہیں گے بتائیں جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں، مجھے کوئی تعویذ لکھ کر دے دیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ چیزیں کیا آپ کا کام کریں گی، کیا کام بنائیں گی؟ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس شیء قدیر جو ہے ہر چیز کے اوپر، جب آپ کے اپنے رابطے اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، آپ کی دوستی ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، آپ اس کے آگے جھکتے ہی نہیں ہے 5 times a day، آپ اس سے لنک ہی نہیں بنا کے رکھتے، تو مجھے بتائیں کہ وہ آپ کے حق میں کسی کی سفارش کیسے سنے گا؟ جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے لیے کوئی نیک شخص وہ کرے گا، سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ
یہ میرا بڑا معتقد ہے، یہ میرا بڑا فالوور ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا نافرمان ہے تو سو وٹ، آپ کا نافرمان ہے کوئی بات نہیں، لیکن میری سفارش اس کے حق میں سن لے، تو اللہ سن لے گا؟ نہیں سنے گا نا۔ تو اسی طرح سے ہم چاہے کسی کے پاس بھی چلے جائیں، ہم جو مرضی کر لیں، لیکن اگر ہمارا اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط نہیں ہے، ہم اللہ کے وفادار نہیں ہیں، تو اللہ ہمارے حق میں کسی کی سفارش نہیں سنے گا۔ سب سے پہلے ہمیں خود اللہ سے اپنے رابطے بحال کرنے ہوں گے، اور بہترین طریقہ اللہ سے رابطے بحال کرنے کا کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بس جد وقت قریب، کہ اور سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ فلاں کو اتنے میل کا سفر کر کے چلے جاؤ، اس کی سفارش کروا لو، اس کی سفارش کروا لو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے سے اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی ہمیں تاریخ بھی نہیں دی۔ اللہ نے کہا جس وقت مجھ سے قریب ہونا چاہو، جس وقت مجھ سے ملنا چاہو، جس وقت مجھ سے بات کرنا چاہو، واسجد وقت قریب۔ اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا اور سجدہ کر میرے قریب ہو جا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنانے لگا ہے جو زمین پر جا کے جھگڑا کرے گی، فساد کرے گی، تو اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اس وقت اپنے فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ تم اس مخلوق کے بارے میں کہتے تھے کہ دنگا فساد کرے گی، دیکھو اس نے تو اپنا سب سے عزت والا پورشن جو ہے وہ میرے قدموں میں رکھ دیا۔ اس نے تو اپنی ناک جو تھی یہ عزت والی، انا والی، اس نے میرے آگے رکھ دی ہے، میرے قدموں کے اندر رکھ دی ہے۔ اور جو جتنا جھکتا ہے، نماز جھکنے کا ہی نام ہے، ہمارے دلوں کے جھکنے کا نام، ہمارے سروں کے جھکنے کا نام۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم ایسے کر کے اپنی کمروں کو سیدھا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ یہ بھی کافی نہیں ہے، اللہ ہم تیرے قدموں میں، ہم سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قدموں کے اندر۔ تو جو جتنا زیادہ جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، جتنی عاجزی کے ساتھ جھک جاتا ہے، اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کے اتنے ہی درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے تعلقات اللہ کے ساتھ بحال کرنے ہوں گے تاکہ اللہ ہماری ڈائریکٹ سنے، اور اللہ سنتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں انہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کر لو، یہ شعور حاصل کر لو کہ اللہ واحد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو دنیا کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں انہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر، سب پر اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے تصرف کے اندر ہے، اس کی جو نگرانی ہے وہ کسی چیز سے بھی ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو تو نیند تو دور کی بات ہے، اس کو تو اونگ کا بھی شائبہ نہیں ہے۔ کس لمحے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے غافل ہے، آپ کو سن نہیں رہا، آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ کے ایکشنز اور ریئیکشنز نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ؟ وہ تو ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو دیکھ بھی رہا، آپ کو لکھوا بھی رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ظلم اور بربریت کے میدان گرم کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آج تم جو ظلم کر رہے ہو کسی کے ساتھ، جو ستم کر رہے ہو، جو تم کسی کا حق کھا رہے ہو، جو اپنی زبان سے کسی کے دل کو دکھا رہے ہو، تار تار کر رہے ہو کسی کے دل کو، اپنے عمل سے کسی کو دکھا رہے ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں یاد رکھو یہ تم اپنے ہاتھ سے کھیتی لگا رہے ہو، یہ تم اپنے ہاتھ سے کھیتی لگا رہے ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان زمین کے اندر آم کا بیج بوئے اور اس کے اوپر نیم نکل آئے، یا پھر زمین کے اندر انسان نیم کا بیج بوئے اور اس کے اوپر سے آم نکل آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہاں دنیا کے اندر جو تم بو گے، جیسے تم عمل کرو گے وہی کھیتی تم جا کے آخرت کے اندر کاٹو گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں مگن ہیں، جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ خود بتا رہا ہے بھائی یہ دنیا دھوکے کی جگہ، یہ امتحان گاہ ہے۔ کسی بھی امتحان گاہ کے اندر جس بندے کو پتا ہو، جس بچی کو پتا ہے کہ میں کمرے امتحان میں بیٹھی ہوں، ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھی ہوں، تو وہ بچی کبھی بھی کرے گی کہ گوسپس کر لوں میں فون کے اوپر اپنی فرینڈس کے ساتھ، میں اپنے رشتہ داروں کو فون کر لوں، میں کچھ سیل کی خبریں لے لوں، کہاں کون سی جگہ پہ سیل لگی ہے، کتنے % آف جا رہا ہے، میں کوئی کوکنگ کی ریسپی دیکھ لوں، وہ کرے گی کمرے امتحان کے اندر؟ نہیں کرے گی نا۔ اس کے ذہن میں کیا ہوگا؟ میں کمرے امتحان میں بیٹھی ہوں، مجھے پیپر دینا ہے، اگر میں پیپر میں فیل ہو گئی تو میں پیچھے رہ جاؤں گی، یہی فکر ہوگی نا۔ تو وہ رب العالمین کہہ رہا ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے یہ زندگی اور موت بنائی اس لیے ہے تاکہ میں تم سب میں سے دیکھوں کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ کمرہ امتحان ہے، اللہ نے اس کو کہا کہ تم ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھے ہو، اب ایگزامینیشن ہال کے اندر ہمیں دائیں بائیں کی باتیں نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کی بات کرنی ہے۔ آخرت کیسے سنورے گی؟ جو کچھ اللہ نے مجھے یہ گھر دیا ہے، اللہ نے مجھے بچے دیے ہیں، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میں اس دولت کو، میں اس گھر کو باقیات الصالحات کیسے بنا لوں؟ میں کس طرح سے اللہ سے ایسی تجارت کر لوں کہ یہ گھر مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے جائے اور آخرت میں بھی یہ گھر میرے لیے جو ہے باقیات الصالحات بن کر مجھے مل جائے، یہ دنیا میں بھی میں اپنی اولاد سے اپنا دل بہلا لوں، اور میں کیا ایسا کام کروں کہ میری اولاد میرے لیے باقیات الصالحات بن جائے، کل قیامت کے دن بھی یہ اولاد جو ہے میرے سر پر جو ہے وہ عزت کا تاج پہنانے کا باعث بن جائے، میں ایسا کیا کروں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے فار دا ٹائم بینگ ہے، گزر جائے گا۔ آپ دیکھیں، آپ کے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، کوئی زندہ ہے آج؟ شاذ و نادر کسی کے پیرنٹس زندہ ہیں، باقی سب چلے گئے نا۔ جب ہمیں یہ ریئلٹی پتہ ہے، ہم نے اپنی ہاتھوں سے غسل کروائے لوگوں کو، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے لوگوں کو، ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفنایا اپنے مردوں کو۔ تو جب یہ ریئلٹی ہمیں پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں جانے والا یا کفن پہننے والا اپنے ساتھ کوئی جوڑے نہیں لے کر گیا، قبر میں جانے والا اپنی تجوری کا کوئی خزانہ اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا، کوئی محبت کرنے والی اولاد چاہے کتنی ہی محبت کرتی تھی آج تک اپنے والدین کے ساتھ قبر میں نہیں اتری، چاہے جتنی مرضی باپ سے محبت تھی، ماں سے محبت تھی، کوئی شوہر اپنی بیوی پہ جان دینے والا شوہر آج تک اس نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میری بیوی سے مجھے بڑی محبت تھی تو ایک رات تو میں اس کی جو تنہائی ہے نا اس میں اس کا ساتھ دے دوں، یا کسی بیوی نے شوہر کے لیے نہیں کہا۔ ہر شخص کو تنہا وہاں جانا ہے، ہر شخص کو اکیلا جائے گا، سب کچھ چھوڑ جائے گا، یہ اولادیں بھی ہاتھ جھاڑ کے مٹی اور آ جائیں گی واپس گھر میں، سب کو کھانے پینے کی فکر ہوگی، سب کو یہ فکر ہوگی کہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے، یہ زیور کس کا ہے، یہ نقدی کس کی ہے، یہ چیز کس کے کام آئے گی، یہ چیز کس کے کام آئے گی۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ وہ پہلی قبر کی رات جو ہے وہاں اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا، وہ جس بھٹی چڑھ گیا وہاں وہ کیسے حساب دے رہا ہوگا، اس کے اندر جو وہ پیچھے چھوڑ کے ہے اس کا کیسے وہ حساب دے گا کہ کیا کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کیا تھا، اپنے رب کو کیسے فراموش کیے رکھا، یہ سارے سوالوں کے جواب وہ دے رہا ہوگا۔ تو قرآن ہماری جو توجہ ہے ان تمام چیزوں سے ہٹا کر قرآن جو ہے وہ ابدی نعمتوں کے لیے، دائمی نعمتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے کہ دائمی جگہ رہنے کی کیا ہے، جنت ہے، آخرت کی تیاری کر لو، فکر آخرت کو غالب کر لو۔ اسی طرح سے پھر قرآن بتاتا ہے کہ جو لوگ مال کی ہرس اور ہوس میں لگے ہوئے ان کے لیے قرآن دستک دیتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ قرآن کہتے ہیں یہ مال کی ہرس اور ہوس نے تمہیں ایسا غافل کر دیا، ایسا غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ آج دیکھ لینا کہ قبروں میں سو گئے نا کتنے مالدار لوگ جو ہیں، مال کی ہوس نے ان کو غافل کیے رکھا تھا۔ آج بھی جو ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، وہ کیا ہے، وہ بےچارے کولو کے بیل کی طرح پیسہ کمانے کی دھند میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اس ذریعے معاش نے، فکر معاش نے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہاں ہے باجماعت نمازیں، ان کو نہیں پتا کہاں ہے اولاد کی تربیت، ان کو نہیں پتا کیا ہے والدین کے حقوق، والدین ہماری وہ پراپرٹی ہے، والدین وہ اثاثہ ہیں جن کے اوپر ہماری جنت یا جہنم کا انحصار ہے، اور اس بات سے غافل کر دیا ہمیں، دنیا نے غافل کر دیا ہے کہ ان کی اگر حقوق میں کمی کی کسی نے تو اللہ کل ان سے بات بھی نہ کرے گا، کل اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے والدین جیسی نعمت کو ویسٹ کر دیا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ آج کا مرد جو ہے، آج کی اولادیں جو ہیں، وہ اپنی جنتوں کی کمائی کی بجائے دنیا کی کمائیاں کرنے میں لگی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے غافل کر دیا ان کو مال کے ہرس نے، سب غافل ہیں۔ آج کمپیوٹر سیکھ کے بچے پوری رات کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کمانے کی فکر کے اندر ہیں، فجر کی نمازیں جا رہی ہیں ان کی، ظہر کی نمازیں کیونکہ رات بھر کے جاگے میں تو دن میں پھر وہ سوتے ہیں بچے، جا رکھے ہیں، مال کی ہوس نے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبروں تک جا پہنچے وہ لوگ۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہیں نفاق کی بیماری لگی انہیں قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور پھر جنہیں لگتا ہے کہ اللہ ان سے دور ہے، قرآن ان کو کیا بتاتا ہے، جن کو لگتا ہے کہ اللہ ہماری سنے گا نہیں، اللہ ہم سے بہت دور ہے، تو قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
اللہ اپنے بندوں کے لیے کہہ رہا ہے، میں آپ ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ قریب ہے ہم سے، کنیکشن تو جوڑ کے دیکھیں، اس کو پکار کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی سہارے کی ضرورت ہے، اوپر جانا ہوتا ہے تو سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو رب کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو حبل ہے ہماری، ورید جو ہے یہ ہماری، اس سے بھی زیادہ قریب ہو، مجھے بتائیں یہاں سے سیڑھی کہاں لگے گی؟ اس سے زیادہ قریب تک چیز کیا ہو سکتی ہے جو رب کہہ رہے کہ میں اتنا قریب ہوں؟ پھر بھی ہمیں اپنے مسائل کے لیے جو ہے لوگوں کے تلوے چاٹنے کی ضرورت ہے، پھر بھی ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ان سے کہہ دیجیے کہ بے شک میں ان کے قریب ہی ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اللہ جواب دے رہا ہے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کس کی مانے؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ کہتا ہے میری مانو اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کروں، تم بھی تو میری بات مانو۔ اگر میری بیٹی مجھ سے چاہے گی کہ ماما میری یہ ڈیزائر ہے، میری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ پوری کر دے، تو میں اس سے کہوں گی کہ ٹھیک ہے، تم بھی تو میری بات مانو نا، تم بھی تو میرے مطابق زندگی گزارو نا، تم بھی تو میری فرما برداری کرو نا، تم مجھ سے تو ہر چیز چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے ایسے کر دوں ایسے کر دوں، مگر تم میری کوئی بات مان کے نہیں دیتی، میں یہی جواب دوں گی نا۔ تو اب اللہ سے تو ہمیں بہت کچھ چاہیے، ہم اللہ سے ہر وقت شکوے کہتے ہیں اللہ اس کو یہ بھی دے دیا ہمیں یہ بھی نہیں دیا، اللہ بچے ایسے فلانا ایسا، اللہ روزگار نہیں دیا، اللہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، لیکن اللہ بھی تو پلٹ کے پوچھتا ہے میری بندی تو بتا کہ تو میری کتنی فرما بردار ہے، تو نے میری کتنی بات مانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ میں تو انہیں بھی چاہیے کہ میری بات مانے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ ان کو کیا نصیب ہو؟ ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور پھر جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کیا کریں کیا کریں؟ اللہ کیا فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اور تم کیا کرو؟ تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ نماز جو ہے انسان کے لیے وہ ایک چابی ہے، وہ کی ہے جو اس کے لیے فلاح کے راستے بھی کھولتی ہے، جو اس کے غم کو بھی دور کرتی ہے، اس کے کنیکشن کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز اور صبر سے مدد لو، اور یہ کیا کرے گا نماز اور صبر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جو صبر کرے گا، نماز سے مدد لے گا، صبر کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ پھر جن کے ساتھ اللہ ہو جائے ان کا تکالیف سے نکلنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، کتنے ان کے پرابلمز حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں لائن شکر تم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ کوئی ہے ایسا مالک، کوئی ہے ایسا ممتحن جو کہے کہ تم صرف میں تمہیں نعمتیں دیتا چلا جاؤں، تم صرف شکر ادا کرتے چلے جاؤ، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی؟ یہ واحد رب العالمین ہے جو کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو تو میں تمہیں خوب زیادہ عطا کروں گا۔ تو ہم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے بحال کرتے؟ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا تھا، بہت مال و دولت دیا تھا کہ اسے سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس اب یہ دینا بند کر دیں، مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے، میں نہیں سنبھال سکتا تو بند کر دیں۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں۔ ایک فقیر ہے جو اپنا ستر ڈھانپ کے ریت سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ذرا پوچھ کے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی کبھی دن بدلیں گے۔ موسیٰ اگلے دن آتے ہیں تو پہلے وہ شخص پوچھتا ہے کہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں اس کو دینا بند کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں جس نے مجھے اتنا کچھ نوازا؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ بھی تمہیں دینا بند نہیں کر سکتا۔ پھر اس شخص کے پاس گئے تو اس سے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے کہو میرا شکر ادا کیا کرے۔ اس نے کہا میں کس چیز پہ شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ مجھے تو تن ڈھکنے کے لیے کپڑے بھی نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ ریت بھی اڑ جاتی ہے۔
تو کیا مورل ہے کہ جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی شکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی لے لے۔ اللہ لے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اٹس مطلب یہ کوئی لیٹ نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے، ہماری جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، تب تک ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم نے جو بھی ٹائم ویسٹ کر دیا ڈزنٹ میٹر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ تم نصوحہ کر لو، اللہ سے کمٹمنٹ کر لو، وعدہ کر لو، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اللہ ایک نہیں، اللہ تعالیٰ سب۔ اللہ کہتے ہیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہے کل یا عبادی الذین اسرفوا، ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، جنہوں نے ظلم کر لیے، ان کو اللہ یہ نہیں کہہ رہا قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا المجرمون، قل یا ایھا الفاسقون، قل یا ایھا المنافقون۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ ان کو کہہ رہے میرے بندے، پھر بھی آن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جس طرح ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں نا میری بیٹی، میرا بیٹا، کتنا ہی مطلب اس کے اندر ایک تسلی ہوتی ہے کہ بھی ہمیں کسی نے آن کر لیا، ہمارے باپ نے ایسے پکارا، ماں نے ایسے پکارا۔ تو اللہ ان گناہ گاروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو میرے ہی ہے نا، میری پیدا کیے ہوئے، کوئی بات نہیں، گناہ کر لیے تو ان سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ تو انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطائیں کرتا رہے گا، لیکن جب جب وہ رب کے پاس صدق کے دل کے ساتھ معافی کے لیے جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے۔ ہمارے سب کے نامہ اعمال کے اندر بہت بہت گناہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں منسلک کیا ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں، ہم صرف اپنی ذات کے لیے مکلف نہیں ہیں، ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کے رشتے بنائے، بہن بھائیوں کے رشتے بنائے، شوہر اولادوں کے رشتے بنائے، ہمارے سسرالی رشتے بنائے، ہمارے ددیالی رشتے بنائے، ہمارے ننیالی رشتے، جو بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہمارے، ان سب کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہمارا معاملہ کیا تھا۔ اور انسان شاید حقوق اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز معاف کر دے، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان خود معاف نہیں کر دے گا۔ اللہ اپنے حقوق میں سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ نماز میں کمی بیشی، ہاں نماز کی کاؤنٹنگ پوری ہونی چاہیے، نماز کی اٹینڈنس پوری ہونی چاہیے۔ ہاں اب نماز ہماری اتنی پرفیکٹ نہیں ہے سب کی، کیسی صحابہ کی نمازیں ہوتی تھی، لکڑیاں بن جایا کرتے تھے، پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جایا کرتے، ہلتے نہیں تھے، اتنے لمبے لمبے قیام ہوتے تھے، ہلتے نہیں تھے، اتنے لمبے لمبے ان کے رکوع اور سجود ہوتے ہیں۔ ہماری نمازیں ویسی نہیں ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کے حاضری رجسٹر کے اندر حاضریاں تو لگتی ہیں نماز پڑھنے والوں کی۔ جو بچہ اسکول میں ایڈمٹ آپ کروائیں گے، اس کا نام لکھا گیا، لیکن بچہ اگر اسکول ہی نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہ وہ پاس ہوگا ان دا اینڈ؟ کہ وہ آیا ہی نہیں اسکول کے اندر۔ ہاں جس کا نام لکھا گیا تھا اور وہ اٹینڈ کرتا رہا، ٹوٹی پھوٹی کلاسز جیسی بھی اٹینڈ کرتا رہا، ان دا اینڈ اس کو یہ توقع ہوگی شاید میں رعایتی پاس ہو جاؤں، گریس مارکس لے کر پاس ہو جاؤں، اس کو یہ امید تو ہوگی نا، جو آیا ہی نہیں۔ اس لیے جو میری بچیاں یہاں بیٹھی ہیں جو نماز اگر نہیں پڑھتی ہیں تو وہ کائنڈلی نماز شروع کر دیں، کیونکہ نماز کی اٹینڈنس بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ نمازیں پڑھیں، نمازوں کے حاصل اس میں جو کمی بیشی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ضرور لیکن جس نے کوئی حقوق العباد غصب کیے ہیں اس کا ہمیں معاملہ یہیں کلیئر کر کے جانا پڑے گا، یہاں معافیاں مانگنی پڑیں گی، جس کا لیا ہے اس کو دینا پڑے گا، جس کا حق مارا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا، جس کا دل دکھا ہے اس کو معافی مانگنی پڑے گی، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ آپ نے ضرور جو ہے معافی کا معاملہ کرنا ہے، ورنہ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا۔ آپ سے فرمایا کہ میری امت کا مفلس پتہ ہے کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جو غریب ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ تہامہ پہاڑ جتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزے، حج، نوافل، صدقہ، خیرات، سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن وہ دھول بنا کے اڑا دی جائیں گے اس کی نیکیاں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ برے بول بولے ہوں گے، کسی کا دل توڑا ہوگا اس نے، تو وہ والے عمل ہے نا اس کی ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے بڑی بڑی نیکیاں۔ تو اس لیے کہا مفلس ہوگا اس دن، تو کیونکہ کمائی کا تو ذریعہ نہیں ہوگا نا دوبارہ، یہیں سے لے کر جانا ہے ہمیں اپنا مال نامہ، تو اگر وہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟
اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، آج سے نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، آج سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور ایک آپ کو سنا کر پھر ختم کرتی ہوں اپنی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب لوگ بڑے پریشان تھے، سب نے مل کے کہا موسیٰ سے کہ دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں کہ بارش برسا دے اللہ۔ موسیٰ نے جب اللہ سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو میرا انتہائی نافرمان ہے، روز میری نافرمانی کرتا ہے اور کئی سالوں سے نافرمانی کر رہا ہے، اس شخص سے کوئی بستی چھوڑ کے چلا جائے تو میں بارش برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنس کیا اپنی قوم کے اندر کہ اس میں کوئی اللہ کا ایسا نافرمان شخص ہے جس کی وجہ سے ہم پر قحط ہے، اللہ بارش نہیں برسا رہا، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس شخص سے کہ وہ جانتا ہے جو بھی نافرمان ہے وہ یہ بستی چھوڑ کر چلا جائے تاکہ اس کی وجہ سے باقی لوگ بھوکے پیاسے نہ مرے۔ اب جو نافرمان تھا اس کو تو پتہ لگ گیا کہ میں ہی نافرمان ہوں، کیونکہ ایک چور جب چوری کرتا ہے چاہے اس کو کوئی نہ دیکھے چوری کرتے ہوئے، چور کو تو پتا ہوتا ہے نا میں ہی چور ہوں، اس کو تو پتا ہے میں نے چوری کی ہے، کوئی نہ بھی جانے کوئی نہ دیکھے لیکن اس کو پتا ہو، تو اسی طرح اس شخص کو ریئلائز ہوگی کہ تو میں ہی ہوں۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں نہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اتنے عرصے سے تو میں چھپا ہوا تھا، آج تو میں کھل جاؤں گا، سب کے سامنے ایکسپوز ہو جاؤں گا۔ اب اس نے دل میں اللہ سے معافی مانگی ہے، صرف دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور وہ بھی اس ڈر سے کہ میں لوگوں کے سامنے کھل جاؤں گا، اور بارش برس پڑتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے کہ اللہ وہ تو نکلا بھی نہیں نافرمان شخص، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کہا وہ جو نافرمان تھا نا میرا دوست بن گیا، اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ موسیٰ نے کہا اچھا اللہ وہ تھا کون، مجھے نام تو اللہ نے کہا 70 سال سے نافرمان تھا، تب چھپا کے رکھا تھا تم سے، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، وفادار بن گیا، اب کیسے اس کا نام بتا دوں؟ اللہ ایسے غفور الرحیم ہے، اللہ ایسے ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور اللہ ایسے باہیں کھول کر بیٹھے ہیں کہ آؤ میرے بندوں مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے معافی لے لو، سب کچھ ختم کر کے نئی زندگیوں کا آغاز کریں، اللہ سے کمٹمنٹ کریں۔ اور سچی توبہ وہی ہوتی ہے جس کے بعد ہمارا عمل بدلنے لگ جاتا ہے۔ اگر عمل نہیں بدل رہا نا، اگر میں نے غیبت سے توبہ کی ہے کہ اللہ میں آئندہ غیبت نہیں کروں گی، انشاءاللہ آپ کی توفیق سے پوری کوشش کروں گی، تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ کوشش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا جھوٹی توبہ کی تھی اس نے، تو پھر یہ کہ آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، آپ نے غیبت چھوڑ دی۔ آپ غیبت نہیں کرے تو آپ خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ میں گناہ سے بچ گئی ہوں، کوئی اور آپ غلط کام کر رہے تھے، آپ نے اگر وہ کام چھوڑ دیا ہے تو اٹ مینس آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور آپ اپنے صالح کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے کوشش سٹارٹ کر دینی ہے، اور جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اور جو لوگ نہیں جڑے ہوئے وہ کائنڈلی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ قرآن جو زندگی دیتا ہے، اور میرے پاس آگے ٹاپک تھا بہت اچھا لیکن ٹائم بہت کم ہے، مغرب بالکل ہونے والی ہے، جس میں یہ بتانا تھا کہ قرآن جو زندگی میں قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا نا، قرآن اس کو مرنے کے بعد کے کسی مرحلے میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور ہمیں سخت ضرورت ہوگی مرنے کے بعد، ایون موت کے وقت ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہماری موت جو ہے وہ خوشخبری لے کر آئے، وہ یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ خوشخبری اس کو ملے گی جس نے دنیا میں قرآن کے ساتھ تعلق رکھا تھا، کہ جب موت کا وقت ہوگا نا تو فرشتے آ کے اس کو کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، آج تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جا میری جنتوں کے اندر۔ یہ خوشخبریاں ملیں گی ان لوگوں کو جن کا قرآن سے دنیا میں تعلق تھا، اور یہ قرآن قبر میں ساتھ دے گا، یہ قرآن جس وقت منکر نکیر کے سوال ہوں گے اس وقت ہمارا ساتھ دے گا، وہ جواب بن کے ہماری زبانوں سے نکلے گا یہ قرآن۔ محشر کے دن جب سب لوگ جو ہیں وہ سوا نیزے کے سورج کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت یہ قرآن کی صورتیں جو ہے سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ جو ہے ہمارے سروں پہ بدلیوں کی شکل میں چھائی ہوں گی۔ یہ قرآن میدان محشر کے اندر جسے انسان کو کوئی سفارشی نہیں ملے گا، یہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا، یہ حجت بن جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سفارش اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے پل صراط پر ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ روشنی بن جائے گا، نور بن جائے گا، مگر کن کے لیے بنے گا؟ جو دنیا میں اس کے ساتھ جڑے تھے، جنہوں نے دنیا میں اس کے ساتھ کنیکشن نہیں بنایا تھا، یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا آخرت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اپنی کوشش بھی سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔